کی زندگی دل لگی اور کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر وہی حقیقی زندگی ہے اگر لوگ جانتے تو۔ عزیز بھائیو، یہ زندگی جو ہم اللہ کی زمین پر بسر کر رہے ہیں ہماری اصلی اور ہماری حقیقی زندگی نہیں ہے۔ ہماری حقیقی زندگی وہ ہے جو اس دنیا والی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی قدر و قیمت رب العالمین کی نظر میں کتنی ہے؟ ایک حدیث صرف پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لو تزن الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا منہا شربۃ ماء۔ اگر دنیا کی زندگی کی قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو پروردگار دنیا میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتا۔ سارے کافر پیاسے تڑپ تڑپ کے مر جاتے، کسی کو پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا۔ کافروں کو ہر شے کھلی ملنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار کے ہاں اس دنیا اور اس کا ساز و سامان، اس زندگی کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی، اور ہم مچھر کا پر فری میں کسی سے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں پڑا ہو تو ہمیں اپنے گھر میں بھی برداشت نہیں ہے، اس کو جھاڑ کر پھونک پر اڑا دیں گے۔ جس چیز کی قیمت مچھر کے پر سے بھی کم تر، گھٹیا اور حقیر ہے رب کی نظر میں، اس کے لیے ہم اپنی یہ دنیا کی پوری عمر اس زندگی کی بہتری کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ اور جو ہماری اصلی اور حقیقی زندگی ہے میرے بھائیوں، جس سے وہ صبر نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں، احساس ہی نہیں، اور اس کے لیے ایک ٹیڑی پیسے کا کام مسلمان امت نہیں کر رہی اپنی اصلی اور حقیقی زندگی کے لیے۔ بس اس کی ایک دلیل میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ غور سے سنیں گے اللہ نفع بڑھا دے گا۔ میرے بھائیوں، وہ زندگی جو حقیقی ہے نا، وہ اس کو بہتر کرنے والی اور اس کو بنانے والی، سنوارنے والی اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے دنیا میں صرف ایک چیز ہے، دوسری کوئی نہیں ہے، اور اس چیز کا نام ہے ایمان۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر ساری دنیا کی دولت پروردگار کسی بندے کو دے دے، ایک بندے کو دے دے، رب دے سکتا ہے، وہ بندہ یہ ساری دنیا کی دولت مسجدیں بنانے میں، مدرسے بنانے میں، ہسپتال بنانے میں، فری ڈسپینسریاں بنانے میں، یتیم خانے بنانے میں، انسانوں کی فلاح و بہبود کے نیک سے نیک ترین کاموں میں صرف کر دے ساری کی ساری دولت، ایک روپیہ بھی کسی گندے کام میں خرچ نہ کرے، اگر اس بندے کے پاس ایمان نہ ہوا، ساری دنیا کی دولت نیک کاموں میں خرچ کرنے سے آخرت سنور جائے گی، بن جائے گی۔ کس سے بننی ہے وہ؟ ایمان سے۔ اور مسلمان امت کو ایمان کا نہیں پتا، قسم ہے اللہ کی نہیں پتا ایمان کا، جس سے آخرت سنورنی اور اس کی فکر بھی نہیں۔ تین نظریے ہیں اور تینوں ہی غلط ہیں ایمان کے بارے میں مسلمان امت کے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ ایمان دل سے تصدیق کا نام ہے، بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ جو کچھ اللہ نے محمد الرسول اللہ پر اتارا وہ حق اور سچ ہے، بس دل سے تصدیق ہو گئی تو بندہ مومن بن گیا۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ دوسرا نظریہ ہے زبان سے کلمہ پڑھ لے، اکیلا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، دل کی کیفیت جیسی مرضی ہو، عمل جیسے مرضی ہوں، ان کا ایمان سے دخل نہیں، بس کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ تیسرا نظریہ ہے کہ دل میں یقین ہو اور زبان سے اقرار ہو، دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائے تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مومن۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ ان کے غلط ہونے کی صرف دو آیتیں اور ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ سورہ الانعام کی 114 نمبر آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب یہود و نصارہ، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ان کے رب کی طرف سے اترا ہوا حق اور سچ ہے۔ یہودیوں کو بھی یقین ہے، عیسائیوں کو بھی یقین ہے۔ اور سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح کسی بندے کو دنیا میں اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا، اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری سچا نبی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ تو کیا یہودی اور عیسائی مومن بن گئے یقین سے؟ یقین ان کے اندر موجود تھا، مومن نہیں بنے میرے بھائیوں۔ اگر اکیلے یقین سے بندہ ایمان والا بنتا تو پھر ساری دنیا کے یہودیوں عیسائیوں کو مومن ماننا پڑتا ہے۔
اگر وہ مومن نہیں یقین کے باوجود تو یہ نظریہ ہی باطل ہے کہ بندہ صرف یقین سے مومن بن جاتا ہے. اور دوسرا، عبداللہ بن ابی مر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض اسے پہنا دیا، اپنا لعاب مبارک بھی اس کے منہ میں ڈال دیا، اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو قبر میں بھی اتار دیا، دفن ہو گیا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا، 84 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی. فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا، آئندہ منافقین میں سے کوئی مرے کسی کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا، کسی کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا. انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور مرے ہیں تو یہ نافرمان تھے. کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ عبداللہ بن ابی پڑھتا تھا نا کلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمان والا سمجھتے تھے، اس لیے جنازہ پڑھایا، لیکن اللہ نے ایمان والا کلمہ پڑھنے کے باوجود مانا. یہ نظریہ بھی باطل ہو گیا. حدیث ہے ترمذی شریف کی 2733 نمبر، حسن درجے کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے. 2 یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کر 9 نشانیوں کے بارے میں آپ سے پوچھا، آپ نے 9 کی 9 نشانیاں بتا دی. دونوں کہنے لگے نشہدو انکا نبی، اے محمد ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہو، اب سچے ہو. دل میں یقینی یہودیوں کے بھی تھا، عیسائیوں کے بھی تھا، زبان سے اقرار بھی کر لیا، دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں، مومن بن گئے. مان لیا رسول اللہ نے ان کو ایمان والا. میرے بھائیو اللہ کی قسم نہیں مانا. لفظ کیا کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پیارے پیغمبر نے کہا فما یمنعکم ان تتبعونی، اگر تم میرے نبی ہونے کی شہادت دیتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ پھر میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میرے طریقے پر کیوں نہیں چلتے؟ اس کا مطلب ہے دل میں یقین ہو، زبان سے اقرار ہو، محمد الرسول اللہ کی مکمل اتباع ہو تو پھر بندہ بنتا ہے مومن. اب 2 مثالیں دے کر میری بات ختم. آپ نے اس پر فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے جو دعویٰ کیا کہ مسلمانوں کو ایمان کا نہیں پتہ، میں نے مبالغہ کیا یا حقیقت ہے یہ بات؟ میرے بھائیوں 10 ذوالحجہ کا دن ہے، حجۃ الوداع ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کھڑے ہیں. اللہ نے سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی آیتیں نازل کی، 275 سے 280 تک آیتیں اتری. اللہ نے سود کو حرام کر دیا. اس میں اللہ کے نبی نے مینا کے میدان میں کھڑے کھڑے خطبہ دیا اور کہا لوگوں جاہلیت کا سارا سود آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے دفن. اور سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں محمد اعلان کر رہا ہوں، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، سارے کا سارا ختم. ایک ٹیڑی پیسہ آج کے بعد سود کا نہ کسی سے لینا نہ کسی کو دینا ہے، سب سارا ختم. کتنی دیر لگائی اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرے بھائیوں 5 درجن کے لگ بھگ مسلمان حکومتیں ہیں دنیا میں، ناراض نہیں ہونا. ایک حکومت کا نام بتاؤ گے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ اعلان کیا ہو کہ ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک ہے، ہمارے ملک میں سودی سسٹم، سودی کاروبار نہیں چلے گا، نہ ٹیڑی پیسہ کسی سے لینا نہ دینا، ختم. ایک ملک کا نام بتا سکتے ہو؟ اتباع کدھر ہے محمد الرسول اللہ کی؟ اگر رسول اللہ کی اتباع نہیں، دل میں یقین تو یہودیوں کو بھی تھا، عیسائیوں کو بھی تھا، زبان سے اقرار یہودیوں نے بھی کیا، وہ دونوں چیزوں سے مومن نہیں بنے اتباع کے بغیر. میں اور آپ اور یہ 57 مسلمان حکومتیں کیسے مومن بن جائیں گی نبی کی اتباع کے بغیر؟ پاکستان ہمارا مسلمانوں کا اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے. میرا دل چھلنی ہے، اس لیے میں یہ بات آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں. 1999 میں پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا سود اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بننے والا مسلمانوں کا ملک، اس میں سود چلنے کی گنجائش نہیں. ہم فیصلہ دیتے ہیں 2 سال کے اندر اندر سود ختم کر دو. اس وقت کا وزیر اعظم، اس نے جا کر سپریم کورٹ کے اندر ریٹ دائر کر دی کہ یہ جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہمیں اس کے خلاف سٹے دیا جائے، سود کے بغیر ہمارا ملک چل ہی نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. وزیر اعظم صاحب نے کہا چل، اور ہماری ماشاءاللہ سب سے قابل احترام عدالت، اس کے محترم ججوں نے سٹے دے دیا. دیانتداری سے بتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود حرام کیا، مدینہ چلا کہ نہیں؟ ہاں، صدیق اکبر کے دور میں حرام رہا، مدینہ چلا کہ نہیں؟ فاروق اعظم کے دور میں حرام رہا. اللہ کی قسم صرف مدینہ نہیں، صرف عرب کا خطہ نہیں، 24 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت کیسی چلی؟ مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا ہونے کے دن سے اس کا وظیفہ گورنمنٹ کے خزانے سے لگ جاتا تھا. 4 کلو سونا لا کر
جولی میں محمد الرسول اللہ کی جولی میں ڈال رہے ہیں، 900 اونٹ دیے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اتنا کہ ایسا چلا مدینہ، اور یہ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر کہتے چل نہیں سکتا سود کے بغیر۔ اچھا سود کے بغیر چلا رہی ہے ملک؟ دیانتداری سے بتائیں چل پڑا؟ 20 سال تک 21 سال تک یہ فیصلہ معطل رہا، روک دیا، سٹے مل گیا، چل پڑا ملک؟ تنگ دستی ختم ہو گئی، مہنگائی ختم ہو گئی، بے روزگاری ختم ہو گئی، IMF اور ورلڈ بینک کے ظالمانہ نظام کے گندے سسٹم کی غلامی سے پاکستان آزاد ہو گیا۔ کیا 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 چلا؟ جو تھوڑا بہت چل رہا تھا اس وقت اس کا بھی ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ کیا چلایا ہم نے؟ میرے بھائیوں، آپ کہیں گے حکمران بے دین ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا دین کا۔ میں کہتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، میں آپ کی بھلے اور خیر خواہی کی اور ہمدردی کے جذبے سے بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم کسی کا دل دکھانے نہیں آیا۔ تھوڑا سا غور کرنا، کیا ہم نے سود چھوڑ دیا عوام نے، مسلمانوں نے، 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کی اتباع میں؟ کس نے چھوڑا ہے؟ سود بینکوں میں پیسے رکھ کر ہم جو ہے نا وہ سود لے کر اپنے کاروبار چلا رہے ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے قومی بچت کے اداروں میں اپنے فاضل پیسے رکھے ہوئے ہیں اور ان سے منافع کے نام پر پیسے لے کے وہ منافع رکھ دیا تو سود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بینک سارے کے سارے الف سے لے کر یہ تک یہ اسلامک بینکنگ فراڈ ہے۔ میں انشاءاللہ کبھی پھر آپ کو بتاؤں گا کیسے فراڈ ہے۔ یہ سب فراڈ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں، کوئی اسلامی بینک نہیں، کوئی ربا فری نہیں، سب جھوٹ ہے، دجل ہے، 100% سودی کاروبار ہے، حرام ہے، دھوکہ ہے۔ یہ سارے کے سارے بینک سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ ان بینکوں کو چلانے والے، ان کے مینیجر، ان کے کلرک، ان کا سارا عملہ ہمارے بچے ہیں نا، ہمارے بہن بھائی ہیں نا، ہمارے ہی خاندان ہیں نا، ہمارے مسلمان ماشاءاللہ۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ جنگ چلانے والے ہم، اور سمجھتے کیا ہیں کہ ہم کون ہیں؟ مومن۔ کیسے مومن بھائی؟ نبی نے سود حرام ہونے کے بعد ایک لمحہ انتظار نہیں کیا، سارا ختم کر دیا، اور ہم زندگی میں ختم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور مومن؟ کیسے مومن؟ ایک آیت سناتا ہوں، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور جو سودی لین دین باقی ہے رب نے حرام کر دیا، چھوڑ دو، ختم کر دو، بس جو ہو گیا ہو گیا، ختم آج کے بعد۔ ان کنتم مومنین، لفظ کیا بولے؟ ان کنتم، اگر تم ایمان والے ہو، مطلب ہے ایمان اور سود دونوں چیزیں کٹھی چل، قرآن کہتا ہے نہیں چل سکتی۔ ہم مومن بھی ہیں ماشاءاللہ، سودی کاروبار بھی سرے عام چل رہا ہے۔ آخری مثال دے کر میری بات ختم، ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ یہ اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، امن کے دشمن، انسانیت کے دشمن، سلامتی کے دشمن دنیا میں، ان سے لڑو، جنگ کرو، قتال کرو ان سے۔ اس وقت تک لڑو جب تک اللہ کی زمین سے فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ان سے لڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری مدنی زندگی 10 سالوں کے 10 سال قسم ہے اللہ کی جہاد و قتال کے میدانوں میں گزار دیے۔ ساری زندگی یہ آیتوں کے نازل ہونے کے بعد خطرات انگیج کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے گزر گئے۔ سر پہ خود ٹوٹ گیا، سر پھٹ گیا، رخساروں پر خود کی کڑیاں چبھ گئیں، رخسار لہو لہان ہو گئے، دانت آپ کا ٹوٹ گیا، لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کر احد کے دامن میں آپ گر پڑے، 70 صحابہ آپ کے سامنے شہید ہو گئے۔ ساری زندگی خطرات میں گزار دی 2.25 ارب مسلمانوں میں۔ ناراض نہیں ہونا، کتنے مسلمان ہیں جو محمد الرسول اللہ کی یہ 10 سالہ مدنی زندگی کی اتباع کر رہے ہیں؟ میں حسن ظن رکھتا ہوں جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ سب کے دل میں یقین ہے اللہ بھی سچا، قرآن بھی سچا، نبی بھی سچا، اسلام اللہ کا برحق دین، سب ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ کیا نبی کی اتباع کرتے ہیں؟ اگر نبی کی اتباع یہودی نہ کریں، عیسائی نہ کریں، وہ یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، یقین کے باوجود، اقرار کے باوجود، اور میں اور آپ نہ کریں تو ہم مومن، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ دیانتداری ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ایمان کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنانے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔